بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ سندھ ہائی کورٹ نے کے آئینی بینچ نے پینشن کے معاملے پہ ایک فیصلہ سنایا۔ یہ 6 دن پہلے کی بات ہے اور کہا گیا کہ جتنے بھی یہ ٹاؤن میں کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کا معاملہ ٹاؤن چیئرمینس کی ذمہ داری، یعنی کہ جو ٹاؤن میں جن کے انڈر کام کرتے ہیں بلدیاتی نمائندگان کے اندر، ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ معاملہ کب شروع ہوا؟ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب 41 سال بلدیات میں کام کرنے والا سعید اپنی پینشن کے لیے جگہ جگہ بھٹکتا رہا۔ پہلے وہ یہاں پہ کام کر رہا تھا میونسپل کے اداروں میں، اس کے بعد جناب یہ بلدیات کے ادارے میں چلا گیا، پھر 2 اداروں میں اپنی جنگ لڑتا چلا گیا، لیکن آخر کار جب اس کو کہیں سے انصاف نہ ملا تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور عدالت میں اپنی فریاد پیش کرتا ہے۔ یہ صرف ایک سعید تھا جو اپنی زندگی کے 41 سال کراچی کو دے چکا۔ ایسے کتنے ہی کیسز تھے جو اپنی زبان نہ کھولتے اور یہ تمام سلسلہ چلتا رہتا۔ عدالت نے فوری طور پہ نوٹس لیا اور میونسپل کمشنر بلدیہ ٹاؤن کو عدالت میں بلایا۔ جب انہیں بلایا گیا تو انہوں نے معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا، جس پہ کورٹ کے کامنٹ آتے ہیں اور کورٹ کے کامنٹ کو انہی کے الفاظ میں ہم پڑھ کے آپ کو سنا دیتے ہیں۔ کورٹ یہ کہتا ہے کیا آپ سفارش پہ بھرتی ہوئے ہیں، کیوں نہ آپ کو جیل بھیج دیا جائے۔ یہ بہت بڑا ایک کامنٹ تھا جس پہ بات کی گئی۔ آگے معاملات کو سلجھانے کی کوشش ضرور ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ پینشن کے معاملات کہیں حل کر دیے گئے اور کہیں ابھی بھی زیر بحث ہیں کہ یہ معاملہ آخر کون حل کرے گا۔ سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ بلدیات کو سندھ حکومت ایک بڑی رقم ماہانہ طور پہ دیتی ہے، ان کے جتنے بھی اخراجات ہیں انہیں بلدیات کے انڈر کام کرنے والے اداروں کو دینا چاہیے، لیکن یہ معاملات کب حل ہوں گے؟ کیا میرا محنت کش اسی طرح سے رلتا رہے گا؟ یہاں پہ اگر کراچی میں بلدیات کی بات کریں تو معاملات کو حل کرنے کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ بلدیاتی نظام بہت اچھا ہے، لیکن ابھی بھی اسٹرکچر میں بیسک طور پہ بہت سی ایسی کمیاں ہیں جس کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ یہ کمیاں آج تک ٹھیک نہ ہو سکیں تو پھر کراچی کے معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں ریحان ہاشمی صاحب، سابق چیئرمین ڈسٹرکٹ سینٹر ہیں اور آپ کا تعلق MQM سے۔ سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی تھینک یو۔ ریحان ہاشمی صاحب، آپ کا ایک وسیع تجربہ رہا ہے، آپ نے کام کیا اسی طرح سے بلدیات میں جو پینشن اور تنخواہوں کے مسئلے ہیں یہ کیسے حل ہوں گے؟ ایک طرف تو کہا جاتا ہے تمام جو ہے وہ مسائل حل ہو چکے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں لگتا ہے کہ جو لوگ ملازمین فارغ ہوئے، چاہے وہ پینشن کی وجہ سے پریشان ہیں یا جو اس پہ کام کر رہے ہیں وہ تنخواہوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اس میں 2 پہلو آتے ہیں۔ ایک اداروں میں آپس میں مسائل اس طرح سے کہ کس کے ڈپارٹمنٹ کا ایشو ہے، دوسرا یہ کہ کیا بھرتیاں اتنی ہو گئی ہیں کہ ہمیں کام ہوتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا، اور پھر تنخواہوں کے مسائل ہیں، کیسے کامنٹ کریں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پہلے تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو گیون سچویشن کیا ہے۔ گیون سچویشن یہ ہے کہ 2001 کا قانون تھا لوکل باڈیز کا، جو کہ مشرف صاحب کا انٹروڈیوس کیا ہوا قانون تھا، جس کے تحت آپ نے دیکھا کہ 2 ٹینیور گزرے جس کی مثالیں دی جاتی ہیں، جس میں ڈیولوشن آف پاور کو فوکس کیا گیا، اور اس ٹینیور کے بعد ایک طویل عرصہ، تقریباً 10 سال کا عرصہ، جس میں بلدیاتی الیکشنز تک نہیں ہوئے، اور خدا کر کے جب 2016 میں بلدیاتی الیکشنز کے بعد 10 سالوں کے بعد ایک بلدیات آئی تو وہ 2013 کے قانون کے تحت تھی۔ 2013 کا قانون جس پہ ہم نے کیٹیگوریکلی احتجاج بھی کیا کہ یہ قانون جو ہے بنیادی طور پر یہ آئین پاکستان کے منافی تھا، جس میں ڈیولوشن آف پاورز نہیں دی گئی تھی۔ 2001 کے قانون کو رد کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے ترامیم کی، لیکن اگین وہی مسئلہ رہا۔ گیون سچویشن میں یہ ہے کہ کراچی کا کے قسمت کا فیصلہ کرنے والا کوئی ایک بیسکلی ادارہ نہیں ہے، اور جو ادارہ ہے بھی تو صوبہ۔ اچھا، مجھے یہاں پہ کریکٹ کیجیے گا ریحان ہاشمی صاحب، یہ جو آپ ڈیولوشن آف پاور کی بات کر رہے ہیں، یہ تو کہا جاتا ہے کہ خود آپ نے سپرد کیا اور ان کے حوالے کر دیا تھا سندھ گورنمنٹ کی۔ ایک تصویر بھی بڑی وائرل ہوتی ہے جس میں فاروق ستار صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گورنر عشرت العباد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اور سندھ کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ غلط ہے کہ آپ نے خود سے نہیں سندھ حکومت کے ہاتھ میں دیا؟ یہ سراسر الزام ہے، اور اس کی لا علمی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی قانون پاس کیا جاتا ہے اسمبلی سے رائے کی اکثریت کی بنیاد پر، تو گورنر اس کو ویٹ کرتا ہے، اور صوبے کا گورنر کوئی بھی ہو
آئین کے تحت اس کو کرنا ہی ہے, ایک سرٹن ٹائم فریم کے اندر کرنا ہے. اور اس کا ایک آرگومنٹ میں ایک اور دیتا ہوں کہ 2013 کا جب قانون انہوں نے اکثریتی بنیادوں پر نافذ العمل کیا تھا, مسلط کیا تھا, تو صرف اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں صرف ایم کیو ایم ہی وہ پولیٹیکل پارٹی تھی کہ جس نے نہ صرف بائیکاٹ کیا, احتجاج کیا اور بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کی تھی, اور دیگر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ سب اس کی حمایت کر رہے تھے. یہ تمام چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. تو لا علمی کی وجہ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کیونکہ گورنر ایونچولی ہی ہیز ٹو سائن, ایک سرٹن ٹائم فریم کے اندر کرنا ہے, چاہے وہ قانون اس کے منافی ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ گورنر ایک سیریمونیل پوسٹ ہے اور اس کا کام ہے کہ وہ قانون کو جو ہے وہ آگے اس کو بیٹھ کر. اچھا, آپ یہ بات کر رہے ہیں, بات کسی اور رخ میں چلی گئی, لیکن مجھے یہ کہنے دیجئے کہ فاروق ستار صاحب میرے پروگرام میں آئے, انہوں نے کہا کہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, اور اس وقت کیونکہ وقت کا تقاضا تھا, فاروق ستار صاحب نے میرے پروگرام میں کہا, اور میرے پاس ریکارڈنگز موجود ہیں اس کی, کہ وقت کا تقاضا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جو ہمارے ہاتھوں سے ہوئی, لیکن ہم اس کو مانتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن یہ بہرحال اس میں شامل نہیں ہے. جو میری قانونی رائے ہے, جو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں قانونی طور پر, وہ میں آپ کو بگوش گزار کر رہا ہوں. گورنر کسی بھی صورت میں کسی قانون کو روک نہیں سکتا. اس کا مجاز ہی نہیں ہے کہ گورنر کسی قانون کو روک سکے جو اسمبلی سے پاس ہوا ہو. اس کو ایونچولی ایک سرٹن ٹائم فریم کے اندر اس کو سائن کرنا ہوتا ہے, اس کو آگے بھیجنا ہوتا ہے. یہ قانونی نکتہ ہے. ہاں, غلطیاں ہوئی ہوں گی ایم کیو ایم سے دیگر حوالے سے, کیونکہ جب ہمارے پاس جب مشرف صاحب کا دور تھا تو اس میں ہمیں ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں قانون کو لانگ ٹرم بیسس کے اوپر انفورسمنٹ کرانا چاہیے تھا. مثال کے طور پر اس کی ایک مثال دے دوں, کیا 1973 کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ڈیولیوشن آف پاور, ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاورز ہونی چاہیے, جو کہ 18ویں ترمیم کی روح تھی. وہ یہ تھا کہ نچلی سطح تک اختیارات جائے. ہم سے غلطی ہوئی کہ ہمیں 140B لے کر آنا چاہیے تھا کہ جو صوبہ نچلی سطح تک اختیارات اور وسائل نہ دے, اس صوبے کا نیشنل فائنانس کمیشن روک دیا جائے. جو آج صوبہ سندھ یعنی کہ پیپلز پارٹی کے زیر انتظام چلنے والا صوبہ سندھ تقریباً 10 سالوں سے کھربوں روپیہ اربن ایریاز کو پروونشل فائنانس کمیشن کی مد میں نہیں دے رہا. تو اس کے لیے ہمیں کوئی قانون سازی کرنی چاہیے تھی, بالکل ہوئی. اور ہم جو پرپوز کر رہے ہیں, جس کی بنیاد پر ہمارا معاہدہ ہوا موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ, وہ اس کا نقطہ بھی یہی تھا کہ آپ مشروط کریں نیشنل فائنانس کمیشن کو پروونشل فائنانس کمیشن سے کہ جو صوبہ نچلی سطح تک وسائل نہ دے. آج کراچی کا جو کہ اکنامک ہب ہے, وہاں پر بلدیاتی ملازمین کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جو زیادہ تر کراچیائٹ ہی ہیں, کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں لیکن کراچی کے بلدیاتی ادارے میں کام کرتے ہیں, آج تنخواہوں سے, بنیادی پے اسکیل سے یا پینشن سے محروم ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ وسائل جو کہ ملنے چاہیے وہ انفارچونیٹلی صوبے کی حکومت اس کو پروونشل فائنانس کمیشن کی میٹنگ ہی کال نہیں کی انہوں نے. جو تناسب سے ملنا چاہیے کراچی کا پیسہ, اس کو کراچی کو نہیں مل رہا, اربن ایریاز کو نہیں مل رہا, ڈسٹرکٹس کو نہیں مل رہا. اچھا, یہ تو سچویشن ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عرصے کے بعد بلدیات, دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس آج تقریباً 4.5 سال سے ایڈمنسٹریٹر کی پوسٹ اور اس کے بعد آج میئر کی پوسٹ بھی موجود ہے, اور ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے نتیجے میں آنے والی جو ٹاؤنز کے جو انتظامیہ ہے وہ بھی موجود ہے. ماضی کے بنسبت وسائل میں کسی حد تک اضافہ بھی ہے. کلک کے اربوں روپے بھی موجود ہیں, اور آپ کے پاس تمام محکمے موجود ہیں, اور 4.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. اچھا ریحان, میں آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں یہ بات. 2 میرے سامنے پوائنٹس آئے ہیں اس وقت. ایک یہ کہ حکومت سندھ کے جو وکیل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ماہانہ ایک بڑی رقم ٹاؤنز کو دی جا رہی ہے. دوسری طرف یہاں پہ کے ایم سی اور حکومت سندھ کے درمیان ہمیں تنازع بھی ملتا ہے. یا آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ اب ایک قطعی رقم تو دی جا رہی ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رقم جو ماہانہ بنیادوں پہ دی جاتی ہے یہ کافی ہے ٹاؤنز کے اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے؟ دیکھیں, گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے, موازنہ اگر اب کریں 4 سال ماضی میں جائیں اور آج کی تاریخ میں اگر اس کا موازنہ کریں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ رقم کو بڑھا دیا گیا ہے اور کافی حد تک بڑھایا گیا ہے. وسائل دیے گئے ہیں, سالڈ ویسٹ کو اربوں روپے دیے جا رہے ہیں. کلک کی گرانٹ بھی نہیں ہے بلکہ سافٹ لون ہے, وہ اس کے کھربوں روپے بھی موجود ہیں. لیکن اگر آپ ٹاؤنز کی سطح پر آتے ہیں تو ٹاؤنز کو دیے تو جا رہے ہیں, مگر وہ اسٹل آرگومنٹ یہ ہے میرا
کہ کیا یہی رقم ملنی چاہیے, کیا پروونشل فائنانس کی کمیشن کی رقم میں جو ملنا چاہیے تھا وہ مل رہی ہے؟ وہ نہیں مل رہی. لیکن دوسری جانب یہ بات بھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ماضی کی بنسبت کافی حد تک بڑھایا گیا ہے, 5 لاکھ سے 12 لاکھ کر دیا گیا ہے, لیکن وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کم ہے. آپ نے 140B کی بات کی, ابھی آپ 140A کے حوالے سے ایم کیو ایم بہت زور لگا رہی ہے کہ وہ پورے پاکستان کی سطح پہ ہوگا. ظاہر سی بات ہے وہ صرف کراچی کے لیے فائدہ نہیں ہوگا. ان دونوں میں کیا چیز ہے؟ آپ ایک طرف پروفیشنل یہاں پہ صوبائی حکومتوں کی بات کر رہے ہیں کہ صوبائی حکومتیں پیسے دیں گی, جبکہ 140A یہ کہتا ہے کہ آپ کو فیڈرل سے ڈائریکٹ ضلع کو ملے گا. یہ کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں, آرٹیکل 140 کہتا ہے the provinces shall devolve the administrative, financial and political powers to the local government. نچلی سطح تک دے گا وہ. فیڈرل گورنمنٹ سے نکل کر وہ تمام جو اختیارات ہیں وہ صوبے کو دے دیے گئے, اور صوبے کو ساتھ میں یہ آئین نے پابند کیا کہ صوبہ نچلی سطح تک یہ دے گا. اچھا, وہ نیشنل فائنانس کمیشن کی اگر مثال لیتے ہیں کہ جب پول دیا جاتا ہے پیسہ تو نیشنل فائنانس کمیشن ایک خاص تناسب کے ذریعے تمام صوبوں کو ان کی رقم دے دیتا ہے. صوبے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن کی میٹنگ کال کرے اور وہ ڈسٹرکٹ کی سطح تک اس پیسے کو جو کہ نیشنل فائنانس کمیشن سے آیا ہے, جو کہ کراچی کا پیسہ جو ہم یہ کلیم کرتے ہیں اور جس کے اوپر ہمارے مختلف معاہدے بھی ہوتے رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ ان نکات کے اوپر نہ صرف تحریری معاہدے ہوئے ہیں بلکہ کولیشن کی بھی بات کی گئی ہے, اور انہوں نے دستخط کر کے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ پوائنٹس کو مانتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی عمل درآمد نہیں کیا. تو وہ پروونشل فائنانس کمیشن کی میٹنگ جو ہے وہ تقریباً 10 سال ہونے کو ہیں, وہ کال نہیں کی گئی, اور جس تناسب سے ملنا چاہیے اربن ایریاز کو پیسہ وہ نہیں دیا جا رہا. یہ میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی کی بات ہے, اور یہ اگر یہ رقم دینا شروع کر دیں اربن ایریاز کو پروونشل گورنمنٹ تو بہت سارے مسائل حل ہوں, اور خاص طور پر جو بلدیاتی ملازمین کی پینشنز کا معاملہ ہے وہ کئی مہینے کیا کئی سالوں جو ہے وہ اس کا انتظار کرتے ہیں اور وہ اس سے محروم رہتے ہیں. اور اس میں بھی ایک کانفلکٹ ہے, ٹاؤن سے ملازمت برخاست جب ہوتی ہے یا ریٹائر ملازم ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری پینشن دینے کی وہ کے ایم سی کی ہے. کے ایم سی کے پاس سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر سفیشینٹ فنڈ ہے اور یا نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو آج تو پروونشل گورنمنٹ آپ کے پاس موجود ہے, آپ کے پاس پروونشل فائنانس کمیشن کی ساری رقم موجود ہے, آپ بلدیاتی ملازمین کو ان کے حق دے کر بری و ذمہ کر دیں نا. اچھا, مجھے ایک اور بات سمجھائیے گا کہ اس وقت جو آئینی بینچ یہ کہتا ہے کہ متعلقہ ٹاؤن کی ذمہ داری ہے پینشن دینا, اور اگر ہم یہ کہیں کہ ماہانہ کچھ پیسے ان کو ملتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک انف ہے کہ سب کی تنخواہیں بھی دے دی جائیں, پینشن بھی دے دی جائے, ڈیولپمنٹ کے کام بھی کر لیے جائیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے؟ ٹھیک ہے, آئین کہتا ہے, تبھی آئینی بینچ نے یہ بات کہی ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں اس کا موازنہ کروں گا. جب ہمارے پاس ڈسٹرکٹ سینٹرل تھا اور ایز اے چیئرمین جب دیکھ رہا تھا تو ہمارے پاس یہ کہلاتی ہے رقم او زیڈ ٹی, آکٹرائز ضلع ٹیکس. آکٹرائز ضلع ٹیکس او زیڈ ٹی کی جو رقم تھی وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ ہم تنخواہوں کو جو انکریمنٹ لگا ہے اس کے لحاظ سے دے سکے. تو ہمارا تقریباً 3-3.5 کروڑ روپے ماہانہ کا شارٹ فال ہوتا تھا تنخواہیں دینے میں, کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ ہمیں پورے 4 سال کے بلدیاتی دور میں کبھی بھی ڈیولپمنٹ کا کوئی فنڈ نہیں دیا گیا, کوئی ایڈیشنل گرانٹ نہیں دی گئی, ماں سوائے ایک بار جب جسٹس ہانی نے نالا صفائی کے حوالے سے 1 کروڑ روپے کی رقم اور اس کے وسائل دیے. اس کے علاوہ 4 سالہ عرصے میں نہیں دیا گیا. اچھا, آج کی تاریخ میں بات کرتے ہیں, لیٹس بی ریئلسٹک کہ اس دور کے لحاظ سے رقم تو بڑھا دی گئی ہے او زیڈ ٹی کی, اور ساتھ میں وہ جو ریسورس ایلوکیشن تھا وہ سالڈ ویسٹ کو بھی کر دیا گیا ہے. لیکن اسٹل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رقم سفیشینٹ نہیں ہے. آج تنخواہیں تو دے رہے ہیں آپ, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پروونشل فائنانس کمیشن کی رقم آپ جب ریلیز کریں گے ان کے حقوق کے مطابق, ڈسٹرکٹس کے حقوق کے مطابق, تبھی تو کام بہتر طریقے سے ہو سکے گا. پینشن شاید نہ دے سکے ٹاؤن اس حالت میں. پینشن کی رقم جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کے ایم سی ہی پہلے بھی دے رہا تھا, اور آج بھی مجھے نہیں پتا کہ قانون میں کوئی ترامیم کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے, اور یہ بینچ نے اگر یہ فیصلہ دیا تو کن بنیادوں پر دیا, اور اگر جو وکلا تھے انہوں نے کیا
प्ली लिया, इसके ऊपर आर्गुमेंट्स क्या दिए, जस्टिफिकेशन दी, सबूत और शवाहिद दिए, नहीं दिए। क्योंकि देखें, आप कोर्ट भी अगर किसी चीज पर डिसाइड करेगा ना, हम तो तकरीबन 15 सालों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, हम कोर्ट्स के जरिए भी हल करने की कोशिश करते रहे, हम लिटिगेशन में जाते रहे, लेजिस्लेशन की तरफ मेरे लिए भी सवालिया निशान है कि टाउन्स के मुतल्लिका टाउन्स के हवाले से बात की गई और फिर हुकूमत सिंध के वकील भी ये बात करते हैं कि जनाब हुकूमत सिंध जो है वो टाउन्स को एक बड़ी खती रकम दे रही है। लेकिन ये सवाल तो बिल्कुल होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये जो भर्तियाँ होती हैं इसका क्राइटेरिया क्या होता है, ये किस तरह से इनको भर्तियाँ की जाती हैं? इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि मुलाजमीन भी एक बड़ी तादाद में जो हैं वो मौजूद हैं। फिर उन मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत कब ख़त्म होती है, और अगर पहले वाले मुलाजमीन मौजूद हैं तो मज़ीद भर्तियाँ करने की क्यों ज़रूरत पेश आती है, जबकि हमारे यहाँ पे इलेक्शंस के गैप भी इतने ज़्यादा हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एक आर्गुमेंट लोग देते हैं कि भाई यहाँ पर लोग भर्ती हुए, कराची के बल्दियाती इदारा हो या कराची का इदारा हो, कानूनी तौर पर उस जिले का शख्स जो है वो मजाज है वहां पर भर्ती होने का। हम लोकल पुलिसिंग की बात भी तो इसलिए करते हैं कि लोकल पुलिसिंग होगी तो सबसे बेहतर होगी। तो इसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं है कि अगर कराची की मुख्तलिफ महकमों में कराची का नौजवान, चाहे वो किसी भी जुबान बोलने वाला हो, उसको भर्ती किया जाए। ये जरूर है कि जिस तनासुब से आबादी बढ़ी, गो के उस आबादी को नहीं गिना गया और उसमें करोड़ों लोगों को मिसिंग कर दिया गया, सेंसस भी वक्त पे नहीं हुए, और हमने हमारी काविशों से जो 1 करोड़ से ज्यादा नफूस का इजाफा हुआ जो मिसिंग पर्सन्स थे, तो इससे आप एनालाइज करें ना, कराची का ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो 2.5% है। पाकिस्तान का एवरेज ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का अप्रोक्सीमेटली 2%, यानी कि 0.5% कराची में जो ग्रोथ रेट है वो इनफ्लो भी है। पाकिस्तान के दीगर जगहों से कराची में रोजगार की तलाश में भी लोग आ रहे हैं। तो बल्दियाती मसाइल जो हैं यहाँ पर उसी लिहाज से बढ़ भी रहे हैं ऑब्वियसली। तो बल्दियाती मसाइल जब बढ़ रहे हैं तो आपको वसाइल भी देना जरूरी है, लेकिन आप वसाइल उस तनासुब से नहीं दे रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं बस ये मुद्दा समझना चाह रही थी कि भर्ती का अख्तियार किसके पास है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, सूबे की हुकूमत का अख्तियार है। एक प्यून भी भर्ती नहीं कर सकता टाउन या जिला, सूबे की हुकूमत के बगैर, गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के बगैर। पेंशन क्यों फिर वहां पे डाली है, जबकि पता है कि आपके ये इख्तियारात भी कम हैं? जबकि ये कोर्ट का डिसीजन है, मुझे नहीं मालूम कि टाउन की जानिब से कौन नुमाइंदगी कर रहा था और किस बुनियाद पर उन्होंने नुमाइंदगी किया। इसके ऊपर म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया टाउन को तलब किया गया था इस हवाले से, जो उन्होंने ला इल्मी का इजहार किया, जिसपे कोर्ट ने बड़े सख्त कॉमेंट दिए कि क्या आप सिफारिश पे भर्ती हुए हैं, क्यों ना आपको जेल भेज दिया जाए, क्योंकि उन्हें इल्म ही नहीं था कि एक शख्स जो है उसके साथ कोई मसाइल हैं और लोगों के साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। देखिए, मैं इससे क्योंकि लाइव को इस पे कोई कमेंट इस तरह खुल के तो नहीं दे सकता, लेकिन कोर्ट के सामने अगर आप जस्टिफिकेशन देंगे, सबूत और शवाहिद देंगे, तो कोर्ट तो लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए बैठा है ना। जब आप हुकूमत सिंध अगर इंसाफ नहीं दे रही तो कोर्ट के जरिए ही होता है ना बहुत सारा। इसमें कोई दो राय नहीं कि देखें, जब आप सिविल इदारे, एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम करेंगे तो कोर्ट भी जाकर आपको हेल्प आउट करेगा। कोर्ट में कोई भी इदारा महकमा जाता उसी वक्त है लिटिगेशन की तरफ जब आपके हकूक पामाल हो रहे हों, और जब हकूक पामाल हो रहे तो आप तो कोर्ट में भी जाते हैं, आप फ्लोर ऑफ द हाउस भी बात करते हैं, सड़कों पे भी आते हैं। नहीं, तो मैं फिर इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ, जब आप KMC में थे, आपने राज भी किया है, आपने बहुत कराची को पे जो है हुकूमतें की हैं, आपने कोई भर्तियां नहीं की हैं। आप कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट भर्ती करती है, क्योंकि 16 साल से तो सिंध में जो है पीपल्स पार्टी है। गवर्नमेंट जब फाई करती है ना, आपने से मुराद क्या है? अगर हम गवर्नमेंट का कोलिजन में होंगे और उस वक्त हमारे पास बल्दियात होगी तो लाजमी बात है वो एक प्रोसीजर है उसका, उस प्रोसीजर के जरिए भर्तियां खोली जाती हैं, और भर्तियां खोलने में कोई मजाका नहीं है, जबकि होनी चाहिए। मेरी अपनी राय है। दो बातें हो गई रेहान, आपने इस वक्त कहा कि सिंध गवर्नमेंट करती है, उसको सिंध गवर्नमेंट करती है या KMC डायरेक्ट उसका इख्तियार है कि वो भर्तियां करे? सिंध गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालती है, ठीक है, और उस ऐलान के बाद, बल्दियात के ऐलान के बाद उसका एक प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, और उस प्रोसीजर के तहत ही भर्तियां होनी है, चाहे वो टाउन में हो चाहे वो KMC में हो। गालिबन अभी मेरे ख्याल 1 दिहाई होने वाली है, इस दौरान भर्तियां बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किए गए। ये तमाम भर्तियां पुरानी है, जबकि हमारी राय ये है कि जिस तनासुब से आबादी बढ़ रही है उस तनासुब से ह्यूमन रिसोर्स का भी इजाफा होना चाहिए। वेल ट्रेन्ड, इक्विप्ड, मेरिट बेस्ड, नॉन पॉलिटिसाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स का भी इजाफा बहुत जरूरी है। वसाइल की भी
کے بھی اضافے کی ضرورت ہے جس تناسب سے آبادی بڑھی. میرا آرگومنٹ یہ تھا. اور جو قانونی پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اعلان ہوتا ہے, ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے, اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں, جو آج تک اعلان نہیں ہوا. اور جبکہ ضرورت ہے, آج ضرورت ہے کہ اچھا ریحان ہاشمی صاحب ساتھ ہی رہی گا. کچھ کراچی سیاست اور ابھی جو اتحاد اور پینگیں بڑھ رہی ہیں اس میں بھی کچھ بات کریں گے کہ واقعی معاملات کراچی کے بہتر ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ دو پارٹیز ہمیں ایک جگہ نظر آ رہی ہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. آپ پارلیمانی لیڈر ہیں, جماعت اسلامی صاحب کا تعلق ہے. بات کرتے ہیں پہلے ریحان سے. ریحان, یہاں پہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل کے کراچی کے لیے کام کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح بہتری آ سکتی ہے اور آپ کو یہ پازیٹیو سائن لگ رہا ہے؟ دیکھیں, کراچی کو کلیم کرنے والی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو جس کو کراچی میں سیاست کرنی ہے, اس کو کراچی کے لیے یا کسی بھی علاقے کی جماعت ہو اس کو کام تو کرنا چاہیے نا, اور پوائنٹ اسکورنگ کے بجائے. لیکن جب تک کہ آپ جو کور ایشو ہے اس کو ڈسکس نہیں کریں گے, اس کو ریزالو کرنے کی بات نہیں کریں گے, تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. جیسا کہ میں نے آپ کے پہلے سیگمنٹ میں کہا کہ پروونشل فائنانس کمیشن جب تک اس کی میٹنگ کال نہیں کرے گی پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ, اس وقت تک آپ بہتری اس طرح نہیں لا سکتے. پہلے سے آپ پیپلز پارٹی کلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے ٹاؤنز کے اگر پیسے بڑھا بھی دیے ہیں, تو باوجود اس کے میرا وہی آرگومنٹ ہے, میں اسرٹ کروں گا اس بات کو کہ یہ رقم نہیں ملنی ہے, بلکہ جو حق بنتا ہے ٹاؤنز کا یا نچلی سطح پر یا یو سی لیول تک کا بھی, وہ حق نہیں دیا جا رہا. اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ پروونشل فائنانس کمیشن کی میٹنگ باضابطہ کال کریں گے اور جو ضلع ہیں یا ٹاؤنز ہیں ان کو ان کے حقوق کے تناسب سے آپ رقم ایلوکیٹ کرنا شروع کریں گے, تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کام واقعی میں شروع ہوا ہے. بدقسمتی سے جو ٹریک ریکارڈ ہے پیپلز پارٹی کا, وہ ایک سرٹن مائنڈ سیٹ ہے, اور وہ اسپیسیفک ریحان, میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں, ایک طرف آپ قانونی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ والے سلسلے, دوسرے مرتضیٰ وہاب صاحب کا جو بیان ہے اس کا میں جملہ ریڈ کر لیتی ہوں. وہ کہتے ہیں شہر کی بہتری کے لیے دو سیاسی حریف ایک ہو گئے ہیں, جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا ہے. یہ پنچ لائن آتی ہے, کیا ہاتھ تھامنے سے یہ جو آرٹیکل 140A 140B والے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور واقعی گراؤنڈ ریئلٹیز پہ مسائل حل کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ اصل میں مرتضیٰ وہاب شاید اس لیے کہہ رہے ہوں کہ پورا شہر جس طرح کھود دیا ہے نا, تو سڑک پار کرانے کے لیے ہاتھ تھامنے کی بات کر رہے ہیں. وہ ہاتھ تھامنے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی ان کے قانونی نکات کی ضرورت ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 140A کا انطلاق کر دیں, جو ڈیولیوشن آف پاور کی بات کی جاتی ہے اس کے اوپر بات کر لیں, تو زیادہ بہتر طریقے سے کام ہو سکے گا. اچھا, اب جہاں تک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی بات ہے, ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی بات ہے, تو بہت اچھی بات ہے. اگر واقعی میں جو کور آف دی ہارٹ سے بات اگر کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. یہ آفر تو انہوں نے چند دنوں پہلے فاروق ستار بھائی کو اور مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی دیا ہے, تو صحیح بات ہے. اگر آپ کرنا چاہیں گے تو اچھی بات ہے, لیکن دیکھیں آپ کے ایکشنز بتاتے ہیں کہ آپ کی نیت کس حد تک درست ہے. اگر آپ اس کو ونس اینڈ فار آل ریزالو کرنا چاہتے ہیں تو لانگ ٹرم اسٹریٹجی پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ سسٹینیبل پلان ہو. ورلڈ بینک سے لون لے کر, جو کہ اگین کراچی کے لوگوں پہ مسلط ہونا ہے. آپ کلک پروگرام کے ذریعے جو میسو کام کرانے کی سوچ رکھتے ہیں, اچھی بات ہے, آپ کروانا چاہتے ہیں, لیکن کیا کراچی اتنے پیسے نہیں دیتا کہ کلک پروگرام کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ یا کلک پروگرام جو پرفارمنس بیسڈ گرانٹ آپ کو جو دے رہا ہے وہ بھی پرفارمنس بیس دے رہا ہے کہ آپ کر کے دکھائیں گے تبھی آپ کو ملے گی. تو کیا کراچی اتنے وسائل نہیں دے رہا کہ آپ کو ورلڈ بینک کے سافٹ لون کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اگین اس کا بم جو ہے نا کراچی کے لوگوں پہ گرنا ہے کسی نہ کسی صورت میں. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں, ریحان ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ مجھے اس وقت ایڈوکیٹ سیف الدین بھی جوائن کر چکے ہیں. سیف الدین صاحب, پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی سیف الدین, ابھی جو معاملہ, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. سیف الدین صاحب, ابھی جو یہ معاملہ چلا ہے, ایک شخص جو محمد سعید کے نام سے تھا, اس کی پینشن کا معاملہ تھا. 41 سال وہ کراچی کو دے چکا, اور پھر وہ 2 جگہ پہ اپنی پینشن کے لیے پھر رہا تھا, پھر اس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. یہ تمام معاملات صرف ایک شخص کے نہیں ہیں, میرے خیال ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنی پینشن کے مسائل ہیں, جو بلدیات میں کام کر رہے ہیں, جو KMC میں کام کر رہے ہیں.
آپ نے کس طرح سے اس معاملے کو دیکھا ہے اور آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا پہلے تو جو موضوع چل رہا تھا نا، تھوڑا سا میں اس پر اپنا اظہار خیال کرنا چاہوں گا. جی جی. کہ مرتضی بہت صاحب نے کہا ہے کہ 2 جماعتوں نے ہاتھ تھام لیا ہے اور آئندہ شہر کے لیے مل جل کر کام کریں گے. دیکھیے باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی نے جس طرح میئرشپ پر قبضہ کیا کراچی کی اور جس طرح بہت سارے ٹاؤنز پر قبضہ کیا، اس سب کے باوجود یہ جو اختلافات ہمارے ہیں، جو دعوے ہمارے ہیں، کورٹوں میں جو کیسز ہیں، اس کے باوجود پیپلز پارٹی سے ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ کراچی کے نام پر جو پیسے قرضہ لیے جا رہے ہیں، کراچی کے نام پر جو گرانٹس آ رہی ہیں، اس کو اس طرح خرچ کروائیں کہ وہ کراچی میں خرچ ہوتی ہوئی نظر آئیں، اس کو کرپشن کی نظر نہ ہو. تو اسی خاطر ہم گھڑی گھڑی ان سے یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے. اگر کہیں پر کام ہو رہا ہو تو اس میں اس یوٹی کو، اس ٹاؤن کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں. تو اتنا ہی ہمارا ان کے ساتھ ابھی کوآرڈینیشن ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں میں جو کراچی کے لیے ترقیاتی کاموں کے نام پر پیسے آ رہے ہیں، جو خرچے ہو رہے ہیں، جو ٹینڈر ہو رہے ہیں، اس میں ایک دوسرے کو اعتماد میں لیں. اسی طریقے سے جو کلک کے پیسے ہیں، معذرت کے ساتھ سیف الدین صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اتنا سا ہی آپ کا ان کا ساتھ ہے، جو آپ نے اتنا کہا، اتنے کو جتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ آپ بھی اور پیپلز پارٹی بھی، یہ 2 ذمہ دار ہیں اگر کراچی میں کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی کی پینشن کا معاملہ ہے KMC میں، چاہے وہ تنخواہوں کا معاملہ ہے یا یہاں پہ گرانٹ کا ایشو ہے. تو اس بات کو میرے خیال ہے کلیئر ہونا چاہیے میڈیا کے سامنے. دیکھیے اس میں یہ بات تو میں نے کلیئر کر دی نا کہ ہمارا معاملہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ سارے پیسے، سارے وسائل، سارے اختیارات پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، کیونکہ سندھ میں حکومت ان کی ہے، کراچی میں میئر ان کا ہے، اور واٹر بورڈ ان کے پاس ہے، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ان کے پاس ہے. یہ سارے وسائل ان کے پاس ہیں. جس طرح حافظ صاحب کہتے ہیں نا کہ اگر ہائی جیکر جہاز ہائی جیک کر لے تو ہائی جیکر سے بات کرنی پڑتی ہے. تو ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں، ان سے مطالبات بھی کرتے ہیں، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ مل جل کر یہ والے کام کریں، اعتماد میں لے کر کریں، تاکہ یہ پیسہ خرچ ہو. کراچی کے لوگوں کا پیسہ ہے. لیکن سیف الدین صاحب، پھر میں آپ اگر مدعا وہی والا لے کے آئے تو میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ MQM کی نمائندگی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. MQM یہ کہتی ہے کہ آپ کو پہلے ہی مطلع کر دیا گیا تھا، آگاہ کر دیا گیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن آپ نے اس وقت قوانین پہ توجہ نہیں دی. اگر اس وقت چیزیں بہتر ہو جاتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے. دیکھیے MQM کا مدعا تو کچھ اور ہی ہوتا ہے نا. MQM کا مدعا تو سارے لوگ سمجھ چکے ہیں. MQM کا مدعا یہ والا نہیں تھا. MQM کا مدعا تو MQM چابی والا کھلونا ہے، اس میں جو چابی دی جاتی ہے اس کے مطابق گھومنا شروع کر دیتا ہے. تو MQM کا مدعا اگر یہ والا تھا تو MQM نے کیوں قومی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا؟ MQM نے کیوں پھر صوبائی اسمبلی کی وہی والی تو ووٹر لسٹیں تھیں، وہی والی حکومت تھی، وہی سب کچھ تھا، وہی حلقہ بندیاں تھیں، اس سے وہی اعتراضات تھے، سب کچھ تھے. تو یہ تو ایک فضول کی بات ہے. اور ہم اگر الیکشن میں حصہ نہ لیتے تو جو 87 یونین کمیٹیز جماعت اسلامی جیتی ہے وہ بھی ان کے پاس چلی جاتی. تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ تو ان کی ایک ایسی بات ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دوسری بات MQM تو ریلیونٹ ہو چکی ہے نا. MQM کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالے، اور وہ تو اب ظاہر ہے کہ کسی جو بھی کچھ سازش ہوئی ہے اس کے نتیجے میں قومی اور صوبائی اسمبلی میں پہنچ گئے. تو MQM کا مسئلہ چھوڑ دیں. MQM نے ہمیں کیا سمجھایا تھا؟ MQM ہمیں کیا سمجھائے گی؟ MQM کو تو کراچی کے لوگ سمجھ چکے ہیں کہ MQM کیا ہے کیا نہیں ہے. مسئلہ بالکل دیگر ہے. MQM irrelevant ہے کراچی کے حوالے سے. کراچی کے لوگوں نے MQM کو ووٹ نہیں دیے، نہ دیں گے، کیونکہ وہ سمجھ گئے خود MQM نہیں ہے. MQM پر اب جو بھی لوگ قابض ہیں وہ MQM کے ہیں ہی نہیں، وہ تو MQM کے مخالف تھے، ابھی MQM پہ قابض ہو گئے. سیف الدین صاحب، آپ ان کو اس وقت irrelevant کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے بھی حکومت میں آ کے دیکھ لیا، ایک طرف آپ جن کے ساتھ ہیں ان کو آپ ہائی جیکر بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ معاملات کراچی کے اگر حل ہوں گے کیسے؟ اگر ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، باقی جماعتوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ آپ سے بھی تو نہیں حل ہو پا رہے ہیں یہ معاملات، کیونکہ آپ کے پاس پاور نہیں ہے، آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں. تو اس معاملے کو کس طرح آگے لے کے جائیں گے؟ دیکھیے اس میں جتنی پاور ہمارے پاس ہیں، ٹاؤن ہیں ہمارے 9، ان 9 ٹاؤنس کے اندر الحمدللہ آپ دیکھ سکتی ہیں جس طریقے سے ہم نے پلاننگ کی ہے پورے ان 9 ٹاؤنس کے لیے، گریجولی جس طریقے سے اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور جو پرائرٹی ہم نے طے کی ہے اس کو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب یہ 4 سال پورے ہوں گے ہم خود اس بات کے وہ ہوں گے اور دکھائیں گے آپ کو کہ کس طریقے سے ہم نے ان ٹاؤنس کے مسائل حل کیے. ابھی بھی 135 کے قریب پارک ہم ڈیولپ کر چکے ہیں، 40,000 کے قریب لائٹس ہم ان ٹاؤن میں لگا چکے ہیں. جو سیوریج کا نظام ہے میں ابھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 70-80% ہم نے ان ٹاؤن میں ٹھیک کر دیا ہے. سڑکوں کی باری انشاءاللہ تعالی ہے. سیف صاحب، اس کا فنڈ آپ کو ملا ہے؟ اس کا فنڈ ملا ہے یا آپ نے خود سے؟ نہیں، بہت دیکھیے فنڈ اگر ہمارے پاس ہوتا نا تو ہم تو اس کو الحمدللہ ان کی سڑکیں بھی سب ٹھیک کر چکے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے
کہ فنڈ صرف ایمانداری سے خرچ کرنے کی وجہ سے جو تھوڑا فنڈ بھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. تو وہ ہم کام کر پا رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے, اور اس پہ بہت زیادہ پیسہ ہمارا سیوریج کے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے جو واٹر بورڈ کی ذمہ داری ہے. اب مجھے کیونکہ دیکھیں میں معذرت کے ساتھ کہ میں چاہتی ہوں کہ بہت زیادہ نالج لوگوں کے پاس جائے. مجھے ایک بات کا جواب دے. ایک طرف آپ نے فنڈ کی کمی کی بات کی, آپ نے کہا کہ ڈیولپمنٹ کے کام کر رہے ہیں, اور جماعت اسلامی اپنے طور سے بہت کچھ کر رہی ہے, یہ مجھے بھی پتہ ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ لوگ پینشن کیسے دیں گے, آپ کس طرح سے چیزیں نکالیں گے؟ اچھا, اس کا پینشن کا میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے اصول یہ ہے کہ پینشن کا پیسہ سندھ گورنمنٹ ڈائریکٹلی کے ایم سی کو دے دیتی ہے, ٹھیک ہے, اور باقی جو واجبات ہیں جس کے اندر پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ ہے وہ سارے ٹاؤنس کے ذمہ ہیں. جماعت اسلامی نے اپنے 9 کے 9 ٹاؤنس کو ہدایت کی ہے کہ ان تمام ملازمین کے واجبات ادا کیے جائیں, اور ہمارے ٹاؤنس کروڑوں روپے کے ان کے واجبات ادا کر رہے ہیں. مسئلہ اس وقت پینشن کا ہے. تقریباً 9,800 امپلائیز ہیں جن کے کیسز وہاں پر داخل ہیں, پینڈنگ ہے سر کے ایم سی میں, اور 2500 ملازمین اور ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں, لیکن ان کے کیس یہ لوگ لے ہی نہیں رہے. اس وقت کیس لینا بھی ان کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. ایک آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے, اس کی پینشن کا جو کیس بنتا ہے اس کو داخل کرنے کے لیے وہ بیچارہ ملازم دھکے کھاتا رہتا ہے. اچھا دیکھیے, ہائی کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے, جن صاحب نے کیس کیا تھا اس میں بھی کے ایم سی نے ایک جھوٹی رپورٹ جمع کروا دی جس میں یہ کہا کہ صاحب ان کا پیسہ ٹاؤنس کو ہم نے دے دیا ہے, حالانکہ وہ پیسہ او زیڈ ٹی کا پیسہ ہے جو ٹاؤن کے ملازمین کی تنخواہوں کا پیسہ ہے, وہ پیسہ پینشن کا پیسہ نہیں ہے. جس پر ہائی کورٹ نے جو ہے آج بہت برہمی کا اظہار کیا, اور انہوں نے جو ہے میئر کو اور باقی لوگوں کو 15 دن کے اندر جو ہے کوئی ڈیٹ دیں گے جس پہ طلب کیا ہے. تو یہ کے ایم سی کی ذمہ داری ہے. دیکھیے بہت سارے امپلائیز کا انتقال ہو گیا ہے, لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں ہیں, گھروں کے معاملات ہیں, بیماریاں ہیں. یہ بڑے خوفناک فگرز ہیں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو بڑے خوفناک فگرز ہیں. ایسا ہی ہے, اور ان کی پینشن نہیں دے رہے, ان کے کیسز جمع نہیں کر رہے. بہت دھکے, ہم تو جاتے ہیں نا کے ایم سی, جس طریقے سے لوگ روتے ہوئے آتے ہیں, دھکے کھا رہے ہیں, بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, کوئی ان کی جو ہے ان کا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بڑی بھیانک صورتحال ہے, اور ظاہر ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے, جو ٹاؤن کی ذمہ داری ہے وہ ٹاؤن ادا کرے, جو کے ایم سی کی ذمہ داری ہے وہ کے ایم سی ادا کرے. دیکھیے ہم بہت ساری چیزوں کو یہ کہتے ہیں جی ہمارا فلانا کام فلانا اورینٹیڈ ہے, اور بیچارے ملازمین کو بھول جاتے ہیں جو اتنے مین ٹول ہوتے ہیں ہمارے کام کرنے کے لیے, شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اچھا سر صاحب ساتھ ہی رہیے گا, کیونکہ ریحان ہاشمی صاحب بھی پورے اس معاملے کا حصہ رہ چکے ہیں, ایک بڑا وسیع تجربہ, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ریحان ہاشمی صاحب, پوری گفتگو آپ نے سنی ہے, کیا کامنٹ کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کچھ کم ہی بات کی ہوگی. یہ تمام گفتگو میں آپ کو نکات دے چکا ہوں نا, اور میں فیکٹس اینڈ فگرز کے لحاظ سے بات کر چکا ہوں. لیکن موصوف ایسے برانگیختہ ہوئے ایم کیو ایم کا نام سن کر کہ میں تو حیران ہو گیا ہوں. لیکن بہرحال چلیں, ان کو تھوڑا سا تحمل مزاجی سے کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ وہ چابی کس کے پاس ہے جو آن اینڈ آف کر رہا ہے. تھوڑی سی ہمت کر لیں, یہ بتائیں. ایم کیو ایم کا ایک موقف تھا اور ہے کہ آرٹیکل 140A کا اطلاق ہونا چاہیے, قانون سازی مؤثر طریقے سے ہونی چاہیے. پھر آپ کی گفتگو میں کانٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے نا. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ تمام اختیارات ان کے پاس ہیں, تو پھر آپ یہ گلہ نہ کریں. یہی بات تو ہم بھی کہتے آ رہے تھے. اچھا ریحان, میں خاص طور پہ آپ سے جو کہنا چاہتی ہوں, اس وقت آپ اسمبلی فلور پہ موجود ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپوزیشن میں ہیں. ہاں آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں سن رہی ہوں آپ کی بات. ابھی آپ اسمبلی فلور پہ آپ لوگ موجود ہیں. گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بات تو تھرو آؤٹ ہمیں بھی پتا تھی, اور بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی پتا تھی. دوسری چیز یہ, جو اصل موضوع تھا ہمارا بلدیات کا بائیک آؤٹ کرنے کا, وہ یہ تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے زیر نگرانی ایڈمنسٹریشن نے ڈی سیز کے ذریعے ڈی لیمیٹیشنز کو مینوپولیٹ کیا ہے, اس کو جیری مینڈرنگ کی ہے انہوں نے, اور بائی لاس کا خیال رکھے بنا میپنگ کی گئی اور پھر ڈی لیمیٹیشنز کی گئی, اور اس کے اوپر ہم نے آرگومنٹس بھی دیے, کورٹ میں بھی گئے. اب وہاں سے آگے بھی بات بنی, لیکن بہرحال اس کی سنوائی اس طریقے سے نہیں ہوئی, تو ہم نے بائیک آؤٹ کیا. ہمارے پاس آپشن تھا. ضروری نہیں کہ ہمیشہ الیکشن لڑ کر آپ مظاہرہ کریں اپنی پولیٹیکل پریزنس کا مظاہرہ ہم نے کیا. اس کے بعد جو پارلیمانی الیکشن سے اس کے بعد بھی کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ جو اصل کور ایشو ہے وہ سسٹینیبلٹی کی طرف جانا چاہیے, مسئلے کا ریزولوشن کی طرف جانا چاہیے. جو ایگزسٹنگ پرابلم ہے اس کی بنیادی وجہ
آپ کے قانون کا نافذ العمل نہ ہونا ہے. اچھا میں اسی طرف آ رہی ہوں ریحان. آپ لوگ اس وقت اسمبلی فلور پہ موجود ہیں اور اپوزیشن میں ہیں, سندھ حکومت میں آپ لوگ موجود ہیں. بہت سے ایسے مدعے ہیں جس کو آپ اٹھا رہے ہیں, آپ تعلیم کے ایشوز کو بھی اٹھا رہے ہیں. آپ کو کتنا لگتا ہے کہ اس معاملے کو, خاص طور پہ جو پینشن والے معاملات ہیں, ان کو بھی آگے لے کے جانا چاہیے؟ اور اسمبلی فلور پہ کیا آپ نے بات کی ہے یا کرنے کا ارادہ ہے کہ اس معاملے کو, جس طرح سے فیکٹس اینڈ فگرز سیف صاحب بتا رہے ہیں اس کی تو بڑے بھیانک ہیں اور کتنی اس کے مطلب خاندان اس وقت متاثر ہیں کراچی کے, تو کیا اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہے؟ ہم تو میکرو پہ بات کر رہے ہیں نا, یہ تو مائکرو ایک ایشو ہے, مائکرو پہ تو ڈسکس کر ہی رہے ہیں, لیکن میکرو لیول پہ بھی تو بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پر کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنانے تک کا سفر, اور اس سفر کے اندر یہ بربادی کراچی کی بے ہنگم انداز میں سندھ, آپ ریونیو کراچی سے کلیکٹ کر رہے ہیں, اربن ایریا سے کلیکٹ کر رہے ہیں, لیکن نام آپ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی رکھ دیا ہے. سالڈ ویسٹ کا اختیار یو سی کی سطح تک ہونا چاہیے. آپ نے میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا نا, 2001 کا قانون اور اس کے بعد 2013 کا قانون, اور وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. تو قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اعدادی اکثریت کی بنیاد کے اوپر اگر آپ حقوق کو پامال کر دیں گے, تہہ تیغ کر دیں گے, اور وہ سندھ اسمبلی اس کا مظہر ہے, بہت ہی واضح طور پر آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ہم نے پرپوز بھی یہی کیا, اور میں پھر اگین وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, جو دو بڑی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا, جو مطالبات تھے وہ تحریری شکل میں اسی بنیاد پر تو آئے ہیں. وہ تحریر میں کیا ہے, وہ مطالبات تو ہیں جو کہ دہائیوں پہ مشتمل مطالبات ہیں. اب سوال تو ان پولیٹیکل پارٹی سے بنتا ہے کہ آپ نے ان مطالبات کو تحریری شکل میں لانے کے بعد دستخط کیے, اور اگر اس دستخط کرنے کے بعد اپنے ایجاب و قبول کے بعد منحرف ہوئے, تو سوال تو ان سے بنتا ہے کہ اگر آپ مانتے تھے ان تمام نکات کو کہ جائز نکات ہیں, جس میں پروونشل فائنانس کمیشن بہت ہی واضح طور پر آیا ہے, تو آپ نے کیوں نہیں اس کی پاسداری کی؟ یہ ایک سوال ہے. یہ تاریخ میں کم از کم یہ رقم تو ہو رہی ہے نا بات. دوسری جانب اگر ہم آگے آتے ہیں, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ, بھائی کراچی کے ادارے اتنے کیا نااہل ہیں کہ آپ چائنیز کمپنیز کو آپ جو ہے سالڈ ویسٹ ادارہ بنا کر ان کے سپرد کر دیں؟ آپ یو سی کی سطح تک جانا چاہیے تھا نا بھائی. آپ یو سی سے سطح, آپ اربوں اور کھربوں روپے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو تیار ہیں, مگر یو سی کے ناظم کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ وسائل دینے کو تیار نہیں ہیں. تیسری جانب آپ آ جائیں کہ ہم تو لوکل پولیسنگ تک جاتے ہیں نا, کہ بھائی کراچی میں چاہے کوئی کسی بھی زبان کا شخص ہو, کراچیائٹ ہو, اگر اسی کو کراچی کے اداروں میں بھرتی کیا جائے گا میرٹ کے اوپر, تو ڈیلیوری کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کی بیڈ گورننس کی تو مثال یہ ہے کہ آپ کے پولیسنگ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے پیراملٹری فورس کی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے, کیونکہ آپ نے لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کرنے میں ناکامی کا اظہار کیا, تبھی تو آپ کی ایڈ کے لیے ایک پیراملٹری فورس کی ڈپلائمنٹ ہوئی. اور ہم نے تو یہاں تک مطالبہ کر دیا کہ اگر نہیں سنبھل رہا ان سے, ایک اکنامک کیپٹل ہے آپ کا, تو آپ فیڈرل انٹیٹی ڈکلیئر کر دینا بھائی اس کو. آپ کچھ عرصے کے لیے فیڈرل انٹیٹی ڈکلیئر کریں, اور اس میں لوکل باڈیز کے علاوہ تمام اختیارات آپ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیں. اچھا ریحان ساتھ ہی رہے گا کیونکہ پروگرام اپنے آخری مراحل پہ. سیف الدین صاحب سے بات کر لیتے ہیں. سیف, ایک بات آپ نے جو کی ہے وہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ آج سندھ گورنمنٹ جو کورٹ میں جو ہے کافی برہمی کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا, لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برملا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہے سندھ حکومت ایک خطی رقم دیتی ہے اور اسی میں سے پینشن ہوگی. جو معاملات آپ بتا رہے ہیں یہ معاملہ کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھے گا اور آپ کے پاس اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے یہ اونٹ تو جو بٹھانا ہے اس کو, یا بٹھانا اور اٹھانا, یہ تو جن کے پاس اختیار ہے انہی کی ذمہ داری ہے. گزشتہ دنوں بھی مرزا وہاب صاحب نے امپلائیز کے ساتھ ان کی جو یونین ہے سجن ایک میٹنگ کی تھی, جس میں کچھ وعدے وہی کیے تھے ان سے کہ ہم جب سے دینا شروع کر دیں گے اتنے لوگوں کو دیں گے. تو یہ تو انہی کو کرنے ہیں. دیکھیے پیسے سارے کے سارے سندھ حکومت کے پاس ہیں, اور یہ بات صحیح ہے کہ سندھ حکومت اچھی خطیر رقم جو ہے کے ایم سی کو دیتی ہے. اب کے ایم سی اس پیسے کا کیا کرتی ہے؟ نہ تو شہر میں ترقی ہوتی نظر آتی ہے ہمیں, اور نہ امپلائیز کو تنخواہیں ملتی نظر آتی ہیں. تو اس وقت صورتحال تو بھیانک ہے نا ہر حوالے سے. آپ دیکھیں, ہم نعمان کو دیکھ لیں کہ پچھلے سال 109 افراد جو ہیں چھینا جھپٹی میں بیچارے جاں بحق ہوئے. گزشتہ مہینے 6 افراد جو ہیں جاں بحق ہو چکے ہیں ہر حوالے سے. اچھا, اس میں ایک چیز ہے کہ بڑی امپورٹنٹ ہے, ایم کیو ایم کہتی ہے ہم نے یہ مطالبہ کیا وہ مطالبہ کیا.
ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ مسلسل ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں، نون لیگ کی حکومت میں شامل، میم قاف ہر کی حکومت میں، پی ٹی آئی کی حکومت میں، پیپلز پارٹی کی حکومت میں، تو بھائی مطالبہ کس سے کرتے ہیں؟ آپ تو حکومت میں ہوتے ہیں، آپ کو تو کام کرنے چاہیے. اچھا آپ جب بھی آتے ہیں تو آپ خالی مطالبات گنوانے شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ یہ کیا، وہاں پہ وہ کیا. تو ایک تو خدا کے لیے یہ بات کہنا چھوڑیے. آپ کی جہاں ابھی بھی وفاقی حکومت میں آپ شامل ہیں، پی ڈی ایم 2 کی حکومت ہے اس وقت، پی ڈی ایم 1 کی حکومت میں بھی آپ شامل تھی. آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ وزیر اعظم جو ہے ہمارے دروازے پر آتا ہے اور ہم بناتے ہیں اور ہم گراتے ہیں. بھائی اتنا بڑا اختیار آپ کا ہوتا ہے تو کراچی کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں لیا. کراچی تو وہی برے حال میں. یہ 2013 کا بہت شکریہ ایڈوکیٹ سیف الدین ہمارے ساتھ موجود تھے جماعت اسلامی سے، اور ریحان ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. ایم کیو ایم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ الزام تراشیوں کو وقت ختم ہو چکا ہے، مسئلے کے حل کی طرف جانا چاہیے. جو فیکٹس اینڈ فگر اس وقت آ رہے ہیں کہ اتنے امپلائیز ایسے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں جن کے گھروں کے چولہے بجھ چکے ہیں اور وہ بلدیات میں کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ کے ایم سی میں بھی کام کر رہے ہیں، ان کا ہوگا کیا؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی محنت کش کا حق کیسے چھین سکتے ہیں. یہاں پہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ کون سا ادارہ دے رہا ہے اور کون سا ادارہ اس معاملے کو متنازع بنا رہا ہے، یا سیاسی جماعتیں ایک دوسرے میں کھیچم تانی میں لگی ہوئی ہیں کہ اس کا قصور تو اس کا قصور. یہاں پہ قانون میں تبدیلی ہونے کی ضرورت ہے، ترامیم کو لانے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو ایک بڑا سیکٹر، بڑا کراچی چلانا ہے، وہ کراچی جو کہ پورے پاکستان کو چلا رہا ہے، تو آپ کو قوانین کو ایک اور دفعہ نظر ثانی کرنی پڑے گی تاکہ معاملات حل ہو سکیں. میرے ملک پہ وہ حکمران آئیں جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.